کہ اس ربیع الاول کے مہینے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت جو آپ کو بتلائی گئی ہے کہ 9 ربیع الاول کو آپ پیدا ہوئے، تو کیا اب اس 9 ربیع الاول کو ہر سال عید میلاد النبی کے طور پر منانا یہ درست ہے، جائز ہے؟ عید منا لینا، جشن منا لینا وغیرہ، کیا شریعت اس کی اجازت دیتی ہے؟ اسی نقطے پہ بحث کرنا، اسی نقطے کو آج میں قرآن و احادیث سے سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ نبوت کی زندگی ہے اور 40 سالہ نبوت سے پہلے کی زندگی ہے۔ 40 سالہ نبوت کی جو زندگی ہے، کبھی آپ نے اپنی ولادت کا دن نہیں منایا، خوشی نہیں منائی، عید نہیں منائی، اور نبی بننے کے بعد 23 مرتبہ یہ مہینہ آیا، 23 سال میں 23 مرتبہ یہ مہینہ آیا، 23 مرتبہ یہ تاریخ آئی، لیکن کبھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ولادت کا جشن نہیں منایا، اپنی ولادت کا عید نہیں منایا، تہوار نہیں منایا، خوشی نہیں منائی، نہ تو صحابہ کرام کو منانے کا حکم دیا، نہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ نے اپنے دور خلافت میں منایا، نہ تو ابوبکر صدیق نے اپنے دور خلافت میں عید میلاد النبی منایا، نہ تو عمر فاروق نے منایا، نہ تو عثمان غنی نے منایا، نہ تو علی رضی اللہ تعالی عنہ نے منایا۔ صحابہ کا پورا دور ختم ہوتا ہے، کسی صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن خوشی کے طور پر، تہوار کے طور پر، عید کے طور پر نہیں منایا۔ صحابہ کا دور ختم ہوا، تابعین کا دور آتا ہے۔ یہ دور جو میں بتلا رہا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا ہے، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، میرے زمانے کے بعد میرے صحابہ کا زمانہ ہے، صحابہ کے زمانے کے بعد تابعین کا زمانہ ہے۔ یہ تینوں زمانے بہترین زمانے ہیں۔ نبی کے زمانے میں عید میلاد النبی نہیں منائی گئی، صحابہ جو بہترین زمانہ ان کا کہا گیا ہے، اس زمانے میں کہیں عید میلاد النبی کا ذکر نہیں ملتا ہے۔ اس کے بعد تابعین کا زمانہ آتا ہے، اس میں بھی کہیں عید میلاد النبی کا ذکر نہیں ملتا ہے کہ کسی تابعی نے منایا ہو۔ محدثین کا زمانہ آتا ہے، فقہا کا زمانہ آتا ہے، بڑے بڑے علماء کرام کا زمانہ آتا ہے، کسی کیا ہے محدث نے، کسی فقیہ نے، کسی مجتہد نے عید میلاد النبی کا جشن نہیں منایا، تاریخ ولادت نہیں منائی، خوشی نہیں منائی، تہوار نہیں منایا، جلوس نہیں نکالا، چراغاں نہیں کیے، نہ تو اس دن کیا ہے سیرت النبی پر جلسے کی، سیرت النبی پر کیا ہے کانفرنس کی، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا ہے۔ وہ بہترین زمانہ تھا نبی کا، بہترین زمانہ تھا صحابہ کا، وہ بہترین زمانہ تھا تابعین کا، کہیں ثبوت نہیں ملتا، نہ کسی قرآن کی آیت سے، نہ کسی احادیث کے ذخیرے میں سے کسی بھی حدیث سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن خوشی کے طور پر منایا جائے، تہوار کا طور پر منایا جائے، جشن منایا جائے، جلوس نکالے جائیں، مجلس منعقد کی جائے، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے قصے کہانیاں وغیرہ کیا ہیں کھڑے ہوئے قصے بیان کیے جائیں، اور نہ پھر کیا ہے یہ کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر اور ناظر سمجھا جائے وغیرہ، یہ نہیں ہوا۔ کب شروع ہوا یہ تاریخ یاد کریں، عید میلاد النبی کا جشن منانے کا فیصلہ کب ہوا، کب کس نے شروع کیا؟ 7ویں صدی ہجری میں، 7ویں صدی ہجری میں، یاد کر لیجیے 7ویں صدی ہجری، سن 604 ہجری میں سب سے پہلا شخص جس نے اس بدعت کو ایجاد کیا ہے، شریعت میں ایک نیا کام داخل کیا ہے، ان کا نام ہے ملک مظفر ابو سعید۔ یہ عراق کا بادشاہ ہوتا ہے، عراق کا حکمراں ہوتا ہے۔ اس نے کیا ہے
اس کو سرکاری طور پر کیا ہے اس کی سرپرستی کی، اور اس سے پہلے شیخ عمر ابن محمد ہیں جنہوں نے سب سے پہلے کیا ہے تاریخ عید میلاد النبی کا جشن منانا شروع کیا۔ پھر سرکاری طور پر ابو سعید ملک مظفر الدین نے اس کام کو آگے بڑھایا، سرکاری طور پر انہوں نے کیا ہے اس کو منانا شروع کیا۔ اور مورخین لکھتے ہیں امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اس کے تعلق سے کہ ہر سال یہ عید میلاد النبی کے نام پر 10 لاکھ سے زائد دینار یہ خرچ کیا کرتے تھے، 10 لاکھ سے زائد دینار اس مجلس میں خرچ کیا کرتے تھے۔ اور پھر لکھا ہے خرچہ ہی نہیں بلکہ ناچنے والوں کو جمع بھی کرتے تھے، گانے والوں کو جمع بھی کرتے تھے، خود ناچتے بھی تھے اور دوسروں کا ناچ دیکھتے بھی تھے۔ یہ کیا ہے ان کی زندگی ہے، یہ عیش پرستی ہے، دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور یہ کام جب شروع ہوا پھر رکنے کا نام نہیں، تھمنے کا نام نہیں۔ اب مسلمانوں کے ایک بڑے طبقے نے کیا ہے اس کو اپنا لیا، ایک بڑے طبقے نے اپنا لیا ہے اس کو، اور عید میلاد النبی کے نام پر اب ہر سال تہوار منایا جاتا ہے، جشن منایا جاتا ہے، خوشی منائی جاتی ہے، مجلسیں منعقد کی جاتی ہیں، گھڑے ہوئے قصے اور کہانیاں بیان کیے جاتے ہیں، جلسے کیے جاتے ہیں، جلوس کیے جاتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب کو بیٹھ کر درود پڑھے جاتے ہیں، اور پھر آپ کو حاضر و ناظر سمجھتے ہیں اور یہ عقیدہ رکھے ہوئے ہیں کہ اس مجلس میں درود ہم سب پڑھ رہے ہیں بیٹھ کر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح حاضر ہو رہی ہے۔ یہ عقیدہ عراق کی سرزمین سے بدعت شروع ہوئی اور ہر جگہ یہ بدعت پھیل گئی۔ اب تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے آپ کو بدعتوں کی جڑ وہی عراق کی سرزمین، ایران کی سرزمین، وہی سب آپ کو ملیں گے۔ وہیں سے شیعہ پیدا ہوئی، وہیں سے رافضی پیدا ہوئی، وہیں سے بدعتی پیدا ہوئی، وہیں سے تعزیہ نکلا، وہیں سے کیا ہے محرم کا جلوس نکلا، وہیں سے ماتم نکلا، وہیں سے عید میلاد النبی نکلی، اور پتہ نہیں کیا کیا خرافات۔ سب کی جڑیں اگر آپ دیکھیں گے تو وہی سرزمین ہے، وہیں سے کیا ہے یہ سب نکل کر آتی ہے، وہیں کے لوگ اس سب کو انجام دیتے ہیں، اور پھر کیا ہے دنیا میں یہ پھیلنے لگتے ہیں۔ اور جو لوگ شریعت اور دین سے اچھی طرح واقف نہیں ہوتے ہیں، دین کے نام پر پھر ان چیزوں کو انجام دینا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ہے عید میلاد النبی کی کیا ہے تاریخ اور ان کی حقیقت جو آج لوگ مناتے ہیں۔ شرعی نقطۂ نظر سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ثابت نہیں، صحابہ سے ثابت نہیں، تابعین سے ثابت نہیں، محدثین سے ثابت نہیں، فقہاء سے ثابت نہیں، بڑے بڑے ائمہ سے ثابت نہیں، نہ تو امام مالک، نہ تو امام شافعی، نہ تو امام احمد بن حنبل، نہ تو امام ابو حنیفہ وغیرہ، نہ تو امام یوسف، نہ تو امام محمد، کسی بھی بڑے امام اور کسی بھی بڑے محدث اور کسی بھی بڑے فقیہ سے اس کا ثبوت نہیں ملتا ہے۔ پھر آج کے لوگ عید میلاد النبی کیوں منائیں؟ یہ عربوں کا طریقہ نہیں، یہ عربوں کا ایجاد کیا ہوا نہیں، یہ عجمیوں کا ایجاد کیا ہوا، اور دوسرے لوگوں کا کیا ہے ایجاد کیا ہوا ہے۔ عرب کے اس ماحول میں آپ دیکھیں گے بڑے سے بڑے لوگ آئے گزر گئے، کسی کا انہوں نے نہ تو وفات کا دن منایا نہ تو پیدائش کا دن منایا۔ یہ بعد کی ادوار کی یہ سب چیزیں ہیں جو آج لوگ دنیا میں کیا ہے منا رہے ہیں، جو شریعت سے کیا ہے یہ سب چیزیں ہٹ کے ہیں، بدعت ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو آدمی ہمارے دین میں کوئی نیا کام ایجاد کر کے داخل کر دے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس پر ہماری مہر نہیں لگی ہے تو مردود ہے، باطل۔ تو نبی کی مہر تو اس میں نہیں لگی ہے۔ 23 سال دور نبوت میں کبھی آپ نے نہیں منایا، نہ تو منانے کا حکم دیا، تو پھر ہم اور آپ کیوں منائیں؟ نبی کی مہر تو نہیں، صحابہ کی مہر نہیں، تابعین کا عمل نہیں، تو کیا ہم ان لوگوں سے بہتر ہیں؟ کیا وہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتے تھے؟ آج ہم لوگ عید میلاد النبی منا کر ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم سب سے زیادہ محب رسول ہیں، اللہ کے رسول سے سب سے زیادہ ہم محبت کرنے والے ہیں۔ یہ ہم جتنا چاہتے ہیں کہ صحابہ اتنی محبت نہیں کرتے تھے،
جتنی محبت آج ہم کرتے ہیں یہ کہلانا چاہتے ہیں، یہ دکھانا چاہتے ہیں، ہرگز نہیں ایسا ہو سکتا ہے۔ صحابہ کی محبت اور صحابہ کا عمل جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں محفوظ ہے کہ صحابہ کرام کی ایک گھڑی اللہ کے رسول کے ساتھ جو گزری ہے، ہماری پوری زندگی اگر تہجد میں گزر جائے، قیام اللیل میں گزر جائے، روزے کی حالت میں گزر جائے، جہاد فی سبیل اللہ میں گزر جائے، پھر بھی صحابہ کرام کی ایک گھڑی جو نبی کے ساتھ گزری ہے ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔